چیلنجر اسپیس شٹل کی لانچ سے صرف ایک رات پہلے ناسا کے انجینئر باب ایبلنگ اپنے گھر آئے اور انتہائی دکھ زدہ لہجے میں اپنی بیوی کو کہا کہ کل صبح یہ شٹل پھٹنے والی ہے۔ اگلی صبح 28 جنوری 1986 کو 11:40 پر اسپیس شٹل کو لانچ کیا گیا۔ ہوا میں لفٹ ہونے کے 73 سیکنڈز کے بعد وہی ہوا جس کی پیشن گوئی انجینئر باب ایبلنگ نے کی تھی۔ اسپیس شٹل پھٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بگولا ہو کر زمین پہ آ گری۔ پر سوال یہ ہے کہ اس رات ایسا کیا ہوا تھا جو باب ایبلنگ اس حادثے کے بارے میں اتنا یقین سے کہہ رہے تھے؟ چیلنجر اسپیس شٹل ڈیزاسٹر کیوں اور کیسے پیش آیا اور اس کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ منظر پوری دنیا لائیو براڈ کاسٹ پر دیکھ رہی تھی جب چیلنجر آسمان میں پھٹ کر ایک فائر بال بنا اور نیچے سمندر میں آ کر غائب ہو گیا۔ یہ نہ صرف ناسا اور امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان تھا بلکہ اس دل دہلا دینے والے واقعے نے پوری دنیا کو سوگ میں دھکیل دیا۔ چیلنجر 7 لوگوں کو اسپیس میں لے کر جا رہا تھا جن کی قربانی کو دنیا آج بھی نہیں بھول پائی۔ چیلنجر کو اصل میں 1975 میں اسپیس شٹل پروگرام کی ایک ٹیسٹ سروس کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پھر 1979 میں چیلنجر کو ایک حقیقی اسپیس کرافٹ میں بدل دیا گیا۔ اس کو پہلی بار 1983 میں دنیا کی پہلی فری اسپیس واک کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہی وہ شٹل تھی جو امریکہ کی پہلی خاتون خلاباز کو بھی خلا میں لے کے گئی تھی۔ لیکن اس مشن میں چیلنجر کو پہلے سے بھی زیادہ توجہ مل رہی تھی کیونکہ اس میں ایک ہسٹری کی ٹیچر بھی موجود تھی۔ 37 سالہ کرسٹا میکلف یو ایس اسٹیٹ نیو ہیمپشائر میں ایک اسکول ٹیچر تھیں جن کو ناسا کی طرف سے اسپیس میں جانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ناسا نے اسپیس پروگرام کی مارکیٹنگ کے لیے اسکول ٹیچرز کو اسپیس میں بھیجنے کا پلان بنایا تھا تاکہ وہ اسپیس میں جا کر بچوں کو لائیو لیکچر دے سکیں۔ یہ جان کر اسکول کے بچے بہت زیادہ پرجوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میکلف کی اس مشن پر موجودگی پورے میڈیا کو لائیو کوریج دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ناسا نے پہلے سے اس مشن کی تاریخ اور وقت سب کو بتا رکھا تھا اور مختلف سکولز کو چیلنجر کے لانچ کی لائیو سیٹلائٹ فیڈ بھی پہلے سے دے رکھی تھی۔ یہ پروگرام ناسا کے دوسرے پروگرامز کے مقابلے میں بہت زیادہ دیکھا جانا تھا جس میں زیادہ تر ویور سکول کے بچے تھے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ صرف کرسٹا میکلف کی موجودگی ہی اس مشن کو بچوں کے لیے اہم نہیں بنا رہی تھی بلکہ اس وقت بچوں کے فیمس کریکٹر بگ برڈ کو بھی اسپیس میں لے کر جانے کے لیے بات چلائی گئی تھی، لیکن آخری ٹائم پہ مشن کنٹرول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس مشن کے پائلٹ مائک سمتھ تھے جن کی یہ پہلی اسپیس فلائٹ تھی۔ پر کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی کیریئر کی آخری فلائٹ بھی ہونے والی ہے۔ مائک کو دھماکے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اس بات کا اندازہ تب ہوا جب دھماکے سے صرف چند سیکنڈ پہلے جو آواز ریکارڈ ہوئی وہ مائک سمتھ کی تھی۔ او ہو، یہ تھے ان کے آخری الفاظ، اور اس کے بعد شٹل سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ پر صرف مائک سمتھ ہی نہیں تھے جن کو دھماکے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ چیلنجر کی لانچ سے ایک دن پہلے 4 انجینئرز بھی یہ بات جانتے تھے۔ یہ انجینئرز ناسا کے کانٹریکٹر مارٹن تھایو کی طرف سے تھے۔ انہوں نے ایک رات پہلے ہی اپنے مینیجر اور ناسا کے آفیشلز کو کہا تھا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ چیلنجر کی لانچ کو ڈیلے کر دیا جائے۔ انجینئر کی سفارش پر ایک میٹنگ بھی کروائی گئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے شٹل کو اتنے فریزنگ ایٹماسفیئر میں کبھی بھی لانچ نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ تھا کیونکہ شٹل کے الگ الگ پارٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتے وقت ربڑ کی او رنگز ڈالی جاتی ہیں۔ یہ ربڑ رنگز فریزنگ کلائمیٹ میں اپنی پرفارمنس کم کر دیتی ہیں۔ ناسا کی انتظامیہ کو یہ وجہ اتنی اہم نہیں لگی اور انہوں نے انجینئرز کی انتظامیہ کو رد کر دیا۔ ان میں سے ایک انجینئر باب ایبلنگ جب میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا، "اٹس گوئنگ ٹو بلو اپ"۔ اس واقعے کے بعد باب ایبلنگ تو ریٹائر ہو گئے، لیکن کئی سالوں کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے فیصلے کو رد کرنے کی وجہ سے ان کی کوئی بھی رات پریشانی کے بغیر اور سکون سے نہیں گزر پائی۔ اس حادثے کے 20 سالوں کے بعد بھی وہ مرتے دم تک اپنے آپ کو چیلنجر ڈیزاسٹر کا قصوروار ٹھہراتے تھے۔ اصل میں ناسا کے کانٹریکٹ انجینئر 100% صحیح تھے۔ اس دن ہوا کیا تھا یہ جاننے کے لیے ہم چیلنجر کی یہ فوٹو دیکھتے ہیں۔ یہ جو پلین کی طرح دکھتا ہے اس کو اسپیس شٹل کہتے ہیں۔
یہ کسی نارمل جہاز کی طرح فلائی کر سکتا ہے اور لینڈ بھی اسی طرح سے کرتا ہے، لیکن اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ تھرسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ تھرسٹ کا مطلب ہے کہ زیادہ فیول بھی جلے گا۔ زیادہ فیول سٹور کرنے کے لیے یہ اورنج براؤن کلر کا ٹینک اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس میں نارملی آکسیجن اور لیکوڈ ہائیڈروجن ہوتا ہے۔ کیونکہ خلا میں آکسیجن تو ہوتا نہیں، اس لیے لیکوڈ ہائیڈروجن کو برن کرنے کے لیے آکسیجن بھی اسی میں ہوتا ہے۔ پر صرف شٹل کے تینوں انجن ہی اس کو اوپر لے کر جانے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اس کی دونوں طرف سالڈ راکٹ بوسٹر بھی لگے ہوتے ہیں جو کہ خلا میں داخل ہونے سے پہلے ہی شٹل سے الگ ہو کر سمندر میں گر جاتے ہیں۔ ان راکٹ بوسٹرز کی کمبسچن چیمبر کے حصے آپس میں ایک ربڑ سیل کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اس دن سب کچھ ٹھیک تھا، صرف مسئلہ تھا کہ فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ ربڑ سیل جن کو او رنگز بھی کہا جاتا ہے وہ سخت ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے سخت ہونے کی وجہ سے وہ گیسز کو اچھی طرح سے نہیں روک پائے۔ دونوں میں سے ایک راکٹ جو کہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہا، لانچ کے وقت ہی اس کی او رنگ کام کرنا بند کر گئی تھی۔ گرم گیسز لیک ہوتی رہیں اور ساتھ لگے مین فیول ٹینک کی باڈی پر لگتی رہیں۔ یہ گرمائش کوئی معمولی نہیں ہوتی، 6000 ڈگری سیلسیس۔ یہ اتنی ہی گرمائش ہے جتنی سورج کی سطح گرم ہوتی ہے۔ مین فیول ٹینک کی چادر کچھ دیر تک یہ گرمائش برداشت کرتی رہی، لیکن پھر 70 سیکنڈز کے بعد اس کی چادر میلٹ ہو گئی اور اس کے اندر موجود لیکوڈ ہائیڈروجن 46000 فیٹ کی بلندی پر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ حادثے کے کئی منٹ کے بعد تک ایک خاموشی سی چھائی رہی۔ پہلے تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس میں موجود 7 کے ساتھ کریو دھماکے کے ساتھ ہی دم توڑ گئے ہوں گے، پر کچھ عرصے بعد تحقیقات سے جو معلوم پڑا وہ اور زیادہ پریشان کن لمحہ تھا۔ ایک پرائیویٹ تحقیق کے دوران یہ ثابت ہوا کہ ایک دھماکے کے وقت شٹل کا کیبن فوراً ڈی پریشرائز نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ دھماکے کے بعد بھی سمندر میں گرنے تک اس کے اندر سارا کریو زندہ موجود تھا۔ یہ ناسا کے خلائی مشن میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ دوران پرواز انہوں نے اپنا کریو آسمان میں ہی کھو دیا۔ اس واقعے سے 19 سال پہلے 1967 میں اپولو 1 مشن کے دوران 3 خلابازوں کی موت ہوئی تھی، لیکن وہ حادثہ کراؤن ٹیسٹنگ کرتے وقت پیش آیا تھا۔ جس دن چیلنجر کو لانچ ہونا تھا اس دن امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن کو بھی لائیو تقریر کرنی تھی، لیکن حادثے کی وجہ سے انہوں نے اپنی سالانہ تقریر ڈیلے کر دی اور لائیو آ کر حادثے میں مرنے والوں کے لیے دکھ کا اظہار کیا۔ دھماکے کے بعد چیلنجر کا ملبہ اٹلانٹک اوشن میں میلوں دور تک پھیل گیا۔ نیوی کریو کو کئی ہفتوں کی کھوج کے بعد ملبے کے زیادہ تر حصے مل گئے، لیکن شٹل کیبن پھر بھی نہیں مل پایا۔ آخر کار 6 ہفتوں کی کھوج کے بعد ڈائیورز کو شٹل کیبن ملا جس میں خلابازوں کی باڈیز موجود تھیں۔ تحقیقات کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس حادثے کا سب سے بڑا ذمہ دار ناسا خود ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر لانچ رولز کو نظر انداز کیا تھا، جبکہ انجینئرز نے بار بار اعتراض کیا تھا کہ لانچ کے لیے موسم کافی ٹھنڈا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ناسا نے یہ وارننگز کیوں اگنور کی؟ اس کے کئی سارے فیکٹرز مانے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ ناسا کو ہر سال 24 اسپیس مشنز کرنے کا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ناسا نے لوگوں پر ان کی قابلیت سے زیادہ لوڈ ڈال رکھا تھا۔ دھماکے کے بعد اگلے 3 سال تک ناسا نے اپنے تمام اسپیس پروگرامز معطل کر دیے، اور اس دوران ناسا میں بہت تبدیلیاں کی گئیں، جس میں حفاظت کے لیے رہائشی پینل بھی بنائے گئے۔ اس پینل کو راجرز کمیشن کا نام دیا گیا، جس میں اسپیس مشن پر جانے والے نیل آرمسٹرانگ اور شان رائڈر کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کمیشن کا کام تھا کہ چیلنجر ڈیزاسٹر کی طرح اگلی بار کوئی حادثہ نہ ہونے پائے۔ ایک چیز ایسی تھی جو اس ہولناک حادثے میں پوری طرح سے بچ گئی، اور وہ تھا یہ ساکر بال۔ چیلنجر میں موجود کریو ممبر ایلیسن اونیزوکا کو ان کی بیٹی نے یہ ساکر بال گڈ لک کے طور پر دیا تھا۔ یہ بال انہوں نے اپنے کیبن کے لاکر میں ایک کالے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ معجزانہ طور پر حادثے میں یہ ساکر بال بچ گیا، جو ریسرچرز کو صحیح سلامت مل پایا۔ یہ بال ایلیسن کی بیٹی کو واپس کر دیا گیا۔ چیلنجر کی یاد میں اس بال کو اسکول میں ہی ڈسپلے کر کے رکھ دیا گیا۔ اس واقعے کے 30 سالوں کے بعد خلاباز شین کمبرو نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جانے سے پہلے یہ بال اسکول سے لی اور اس کو اپنے ساتھ ISS لے گئے۔ 2017 میں انہوں نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے ہی ایک ایموشنل فوٹو ٹویٹ کی، جس میں وہی ساکر بال زیرو گریوٹی میں تیر رہا تھا، جو 30 سال پہلے حادثے کی وجہ سے خلا میں نہیں جا پائی تھی۔ امید ہے MK TV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت شاندار لگی ہوگی۔
آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔